بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات 11 بجے سے 11:30 بجے سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کافی گزر چکا ہے، تو آپ حضرات کے صبر و ضبط کا زیادہ امتحان لینا مناسب نہیں ہے، تو میں کوئی اس وقت طویل خطاب کرنا نہیں چاہتا، لیکن سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں شکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جامعہ دارالعلوم کراچی کے اس ایک شعبے کو اتنی ترقی کی منزل تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ ایک اتنی بڑی تعداد میں طلباء فارغ التحصیل بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل بھی کی ہے۔ اس ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے تحت اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی سب تفصیل آپ کے سامنے ڈاکٹر عمران اشرف صاحب نے پیش کی، اور چونکہ وہ میرے بیٹے ہیں اس لیے مجھے کچھ کہنے میں تأمل ہوتا ہے، لیکن ایک حقیقت کا اظہار کرنا بھی در حقیقت ہمت افزائی کی سنت میں داخل ہے کہ انہوں نے جس طرح اس ادارے کو ایک صفر سے لے کر اس مقام تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پہنچایا، اور انہوں نے اپنی فکری، ذہنی، علمی، عملی توانائیاں اس کے اوپر مسلسل خرچ کیں، اور میں نے خود مشاہدہ کیا کہ دن ہو یا رات ان کے ذہن پر اسی ادارے کی مختلف شعبوں کی ترقی اور اس کو بہتر بنانے کا جو نظارہ میں نے دیکھا، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صرف وہ تو ہمارے دارالعلوم ہی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کیمبرج سسٹم کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اور اس میں مناسب ضروری ترمیمات کر کے اور اس کے لیے نئے سے نئے طریقے سمجھ کر ایسا الحمدللہ نظام ترتیب دیا جس کے نتائج آج الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تعمیرات کے معاملے میں بھی یہ حالانکہ ساری خدمات بلا معاوضہ انجام دیتے ہیں اور کسی معاوضے کے بغیر کرتے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر خود اپنا خرچ کر کے سفر کیا اسی مقصد سے کہ اس ادارے کو زیادہ بہتر بنایا جا سکے۔ اس ادارے کے لیے ٹائل خریدنے کے لیے خود اپنے خرچ پر چین کا سفر کیا اور وہاں سے ٹائل خریدے گئے، تو ان کے دن رات اس میں مصروفیت میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور ان کی سوچ مستقل اس پر مرکوز رہتی ہے، تو میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہیرا کے جتنے عملے کے افراد ہیں، اساتذہ کرام ہیں، منتظمین ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان، اپنی محنت، اپنی کوشش اس ادارے کی ترقی کے لیے استعمال کی، اور مسلسل وہ اس فکر میں ہیں کہ اس ادارے کے بہتری کی طرف
جو بھی اقدامات ہو سکتے ہوں وہ کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اور اس موجودہ اجتماع کا انتظام بھی جن افراد نے، عملے کے جن افراد نے کیا، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اخلاص کے ساتھ اس ادارے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش میری سامعین سے ہے کہ آپ نے الحمدللہ یہ کارکردگی جو اس ادارے کی اب تک سامنے آئی ہے وہ ملاحظہ فرمائی، اور یہ نظم بھی آپ نے دیکھا۔ ہم ہر وقت اچھے مشوروں کے اور اچھی تجاویز کے نہ صرف محتاج ہیں بلکہ منتظر بھی ہیں، لہذا جس پہلو سے بھی اگر کوئی آپ حضرات کوئی تجویز پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے شعبے کا، دارالعلوم کے شعبے کو بہتر بنانے کی ایک اچھی صحیح ہو سکے گی۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ ادائے شکر کی ایسی تقریب میں ایک تقریر کی تھی، اس کو پوری طرح واضح کرنے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے دارالعلوم کے تعلیمی سال کے افتتاحی جلسے میں اس کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ تو میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک مدارس دینیہ کا تعلق ہے، درس نظامی کا تعلق ہے، وہ درس نظامی اپنے اچھے نصاب کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے اسی کے ساتھ اس کو مرکوز رکھنا چاہیے، اور البتہ اس میں اگر جدید ضروریات کے تحت کچھ اضافہ کرنا پڑے تو وہ اضافہ بھی کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک اسپیشلائزیشن کا تعلق ہے کہ آدمی کسی دوسری میدان کے اندر عصری تعلیم میں اختصاص حاصل کرے، اس کا لیے بجائے درس نظامی کے نصاب میں کے ساتھ اس کو ملانے کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے وہ مدارس کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے جو عصری تعلیم کے اندر ایسے لوگ پیدا کر سکیں جو صحیح معنی میں مسلمان ہوں، اور زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور ہمارے معاشرے کے حالات میں بہتری لائیں۔ یہ تین باتیں مجھے اس وقت عرض کرنی تھیں، اور میں آپ حضرات سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں جامعہ دارالعلوم کراچی کو بحیثیت مجموعی اور اس کے تمام شعبوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے رضائے کامل کے مطابق چلنے اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم کو اس کے مقاصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابر کے متعین کیے ہوئے ہیں، ان مقاصد کے تحت چلنے اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔